5 قسم کے اللہ نے آرڈر جاری کیے، اس لیے کہ حسین آیا ہے بھائی، کوئی معمولی بات نہیں ہے، حسین دنیا میں آ رہے ہیں۔ اب 5 آرڈر ہیں۔ سب سے پہلا آرڈر، سب سے پہلا حکم نامہ، سب سے پہلا نوٹیفیکیشن، اوہ اللہ الی الرضوان، اللہ نے جنت کے فرشتوں کو حکم دیا، زخرف الجنان وطیبہا کرامتا لمولود محمد، محمد کے بچے کی وجہ سے جنت کو سجاؤ۔ صاحب جنت تو کہتے ہی سجی ہوئی جگہ کو ہے، جو بنی ہی سجی ہوئی ہو، جو خود جس کی ساخت اور جس کا وجود ہی سجاوٹ ہو، اس کی سجاوٹ کو حسین کا نام کہتے ہیں۔ اللہ حکم دے رہا ہے رضوان کو، جاؤ جنت کو سجاؤ، یعنی حسین کے ساتھ جنت کا کتنا گہرا تعلق ہے یہ کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر یہاں بیٹھنے والوں کو پتا ہے۔ اللہ حکم، پہلا حکم نامہ، دوسرا حکم نامہ، اوہ اللہ الی ملکن، اللہ نے ایک ملک کو کہ جو دوزخ پر مامور ہے، اس کے معاملات پر مامور ہے۔ جنت ہو گئی، اب ذرا دوزخ کے ملک کو بھی جو دوزخ کے معاملات کو دیکھتا ہے، جی اس کے اوپر وحی نازل کی۔ کیا کی؟ اخمد النیران کرامت لمولود محمد، محمد کے بچے کی وجہ سے دوزخ کی آگ کو بجھا دو۔ واہ سبحان اللہ، نہیں ایک اور نعرہ بلند، دوزخ کے فرشتے کو اللہ وحی کر رہا ہے، دوزخ کے فرشتے کو اللہ وحی نازل کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے دوزخ کی آگ کو بجھا دو۔ یعنی میں اگر لفظوں کو بدل کے کہوں کہ جس کے نام پہ جنت چمکے اور دوزخ بجھے، اسے حسین کہتے ہیں۔ تیسری وحی، تیسرا آرڈر، اوہ اللہ الی الحور العین، تیسرا آرڈر جاری ہوا، اللہ نے حور العین کو، حوروں کو آرڈر جاری کیا۔ کیا؟ ان تزینا وتزاورونا کرامت لمولود محمد، حوروں کو حکم نامہ جاری کیا کہ جیسے آج سج سکتی ہو ایسے سج کے دکھاؤ۔ حور، میں نے ابھی عرض کر دیا کہ ایک حور یا حسن کتنا ہے، اس حور کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آج جتنی سج سکتی ہو سج کے دکھاؤ۔ تسلی دیجئے، تھکے نہیں ہیں، آپ کا آرڈر، اوہ اللہ الی الملائکہ، جنت کو وحی ہو گئی، دوزخ کے فرشتے کو وحی ہو گئی، ملک کو وحی ہو گئی، اور حوروں کو وحی ہو گئی۔ اب وحی ہو رہی ہے کسے؟ سارے ملائکہ کو، اوہ اللہ الی الملائکہ، اور اللہ نے سارے ملائکہ کو علیحدہ سے حکم نامہ جاری کیا، ایک ایک علیحدہ علیحدہ، 2 ملائکہ کو، ملک کو علیحدہ، اب سب کو ایک ساتھ علیحدہ۔ کیا؟ ان قوموا صفوفا، سب لائن سے کھڑے ہو جائیں۔ نہیں بھائی ایسے کیسے آپ سن رہے ہیں؟ ان قوموا صفوفا، صفیں لگا کے کھڑے ہو، اور صفیں لگا کے سب کھڑے ہو کر کیا کریں؟ بالتسبیح والتحمید والتمجید والتکبیر، میری تسبیح پڑھیں، میری تمجید کریں، میری تسبیح پڑھیں، میرا تذکیر کریں۔ یعنی جتنا حسین، یعنی حسین کی آمد پہ ذکر الہی بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ کھڑے ہو جاؤ، لائن لگا کر صفے باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، اور 4 میرے ذکر کرو، تسبیح کرو میری، سبحان اللہ بولو، تحمید کرو، الحمدللہ بولو، تمجید کرو، جل جلالہ بولو، تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو۔ میں نے حسین کو خلق کر دیا، میں نے حسین کو پیکر میں نازل کر دیا،
میں نے حسین کو وہاں سے یہاں بھیج دیا. اللہ اکبر. یہ چوتھا آرڈر. پانچواں سنا دوں. اللہ اکبر. بھائی کیا کہنا ہے اس بات کا جو کہنے جا رہا ہوں. اوہ اللہ الا جبرائیل. یہ بچہ سوال کر سکتا تھا نا, دوزخ کا تو رضوان, دوزخ کا معاف کیجئے گا مالک, اس کو فرشتے کا نام مالک ہے. دوزخ کے فرشتے کا نام مالک ہے اور جنت کے فرشتے کا نام رضوان ہے. ٹھیک ہے, رضوان کو علیحدہ ہو گئی وہی, مالک کو علیحدہ ہو گئی, حوروں کو علیحدہ ہو گئی. ٹھیک ہے, ہاں. اور اب سارے فرشتوں کو کیا, سارے فرشتوں کو علیحدہ ہو گئی کہ وہ یہ چار ذکر کریں. اور اب جبریل ہے, بھی سردار ملائکہ ہیں بھائی, یہ بھی تو کچھ کریں گے یا نہیں؟ سردار ملائکہ کیا کریں گے؟ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى جِبْرِيلَ, اور جبرائیل کو اللہ نے وحی نازل کی, ان اهبط الى النبی محمد فی الف قبیل وقبیل الف ملک وحنعوا محمدا بمولودہ. اے جبریل, ہزار فرشتوں کے 1000 قبیلے بناؤ. بھائی بول رہے ہیں آپ, 1000 فرشتوں, ہر ہزار فرشتوں کے 1000 قبیلے بناؤ. یعنی ہر ایک فرشتے کے 1000 قبیلے بناؤ. اب ذرا پلس کیجئے, ضرب دیجئے کہ کتنے کروڑ فرشتے بنیں گے. جی, 1000 فرشتوں کے 1000 قبیلے بناؤ اور سب صفوں کی صورتوں میں نازل ہو اور محمد کو مبارکباد دو. صلوات پڑھ لے مولا حسین کے ساتھ. یقین جانیے میں جب پڑھ رہا تھا اتنا مجھے لطف نہیں آیا جتنا بیان کرنے میں آ رہا ہے. مولا چاہیں گے تو ہوگا نا. آپ کا بیٹھنا مولا کے چاہنے کی وجہ سے ہے, میرا پڑھنا مولا کے چاہنے کی وجہ سے. ایسے ہی نہیں آ کے بیٹھ گئے آپ. آپ کے فلاں دوست نے فلاں جگہ تک آپ کو پہنچا کے کہا میں ہوٹل پہ جا رہا ہوں, چائے پیوں گا. آپ نے کہا میں قدم گاہ جا رہا ہوں محفل سے. تو دونوں برابر ہیں. یہاں حسین مولا لے کر آئے نا. بات آگے بڑھے. اب چھٹی خصوصیت سنا دوں یا ان 30 میں سے انتخاب کروں؟ ایک سال بعد پڑھیں. آذا فطرس بمہدہ, چھٹی فضیلت, چھٹی سی اختصاصی فضیلت. آذا فطرس بمہدہ علیہ السلام فہو یشفع الملائکہ. اللہ نے فطرس کو حکم دیا کہ جاؤ حسین کے گہوارے سے جڑ جاؤ تاکہ تمہیں شفا مل جائے. فطرس, ہاں بھائی اب تک میرے بچوں نے سنا تھا نبی نے کہا نا کہ جھولے کے پاس جاؤ. آج ہی کہاں سے مولوی صاحب بات لے کر آ گئے کہ اللہ نے کہا. نبی کہتے ہی نہیں ہے مگر جو کہتے ہیں وہ اللہ کہتے ہیں. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. بھائی قدم گاہ کا یہ میدان سجنا چاہیے بلند صلوات سے. اللہ نے فطرس کو حکم دیا کہ پلٹو جاؤ اور جا کر حسین کے مہد, اطلب العلم من المہد الی اللحد سنا ہوا ہے نا, کہ گہوارے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. تو گہوارے کو عربی میں کہتے ہیں مہد. بعض لوگ عرب ممالک کے اندر اسکولوں کا نام بھی مہد ہوتا ہے, اور جو پلے گروپ اور جو ابتدائی کلاسوں کے کے جی اور نرسری کے جو اسکولز ہوتے ہیں ان کو مہد کہتے ہیں عربی میں.
یعنی ایک ایسی جگہ جہاں بچے کو بہلا بہلا کر پیار سے محبت سے سکھایا پڑھایا جا رہا ہو. تو مہد یعنی گہوارہ. اللہ نے حکم دیا فطرس کو کہ جاؤ مہد، حسین کے مہد کی طرف، تاکہ تمہیں شفا ملے. فطرس کو کیا ہو گیا تھا؟ سلسائل، دردائل، فطرس، 3 فرشتے تھے جو حسین مولا کے جھولے سے شفا لے کے گئے. گناہگاروں تمہیں شفا نہیں چاہیے جب معصوموں کو شفا چاہیے. یہ 3 فرشتے تھے جو امام حسین کے جھولے سے مس ہو کر گئے اور انہیں شفا ملی ہے، جن میں سب سے زیادہ جو مسلسل روایت کا حصہ نام ہے وہ ہے فطرس. صحیح تلفظ ہے فطرس، فے پہ پیش ہے فطرس. ٹھیک ہے. حکم دیا جاؤ حسین کے گہوارے سے جا کر خود کو مس کرو تاکہ تمہیں شفا ملے. اچھا، فطرس آئے لے کر، فرشتے جا رہے تھے، ہزار قبیلے. تو فطرس نے آواز دے کر کہا کہ مجھے بھی لے چلو. تو فرشتوں نے سہارا دیا. ان کے پر تو تھے نہیں جوڑے، بال تو تھے نہیں جو جائیں. فرشتوں نے سہارا دیا اور جب صف میں آ کر کھڑے ہوئے اور لائن لگا کے جب نبی کی خدمت میں، اب کیا تصور ہے. میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا بعض باتوں کو یہاں سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، سمجھ میں نہیں آئے گی. بعض باتیں سمجھ میں ہی تب آئیں گی جب آنکھیں بند ہوں گی. سن لو، ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے سمجھ میں نہیں آئیں، جو ہمیں یہاں وہاں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ہمیں یہاں دیکھ کر وہاں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. جی ہم ادھر حیدرآباد قدم کا مولا علی پر ہیں، لاہور میں اس وقت کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا. تو ضروری ہے کہ ہر بات ہمیں پتا ہو. کچھ باتیں تو ہمیں مرنے کے بعد سمجھ میں آئیں گی. اب کیسے صفیں بن رہی تھیں، کیسے مبارکباد دی جا رہی تھی، کیسے لائنیں لگ رہی تھیں، وہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ بتایا ہے. تو جب فطرس کے نمبر آیا اور قریب آئے تو رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں. تو سوال اللہ کے نبی سے فطرس نے کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو حسین دیا ہے، مجھے شفا دے دیں. اللہ نے آپ کو حسین دیا ہے، مجھے شفا دے دیں. نبی ارادہ فرماتے، حسین کے بھی بابا ہیں، حسین کے بھی نانا ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم الانبیاء ہے. ارادہ فرماتے شفا ہو جاتی. مگر امت کو کیسے پتا چلے گا کہ حسین کیا ہے؟ حسین کیا ہے یہ بتانا نبی کی نبوت کا حصہ ہے. اللہ کیا ہے یہ بتانا نبی کی نبوت کا حصہ ہے. علی کیا ہے یہ بتانا نبی کی نبوت کا حصہ ہے. اور ایسا حصہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو کچھ نہ ہو. حسین کیا ہے یہ بتانا نبی کی نبوت کا حصہ ہے. لہذا کہا یا رسول اللہ مجھے شفا چاہیے. مولانا تھک تو نہیں رہے. یا رسول اللہ مجھے شفا چاہیے. نبی چاہتے ارادہ فرماتے شفا ہو جاتی. فرمایا میرے حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ. توجہ ہے حضرات کی. حسین مولا کا جھولا تھا. معمولاً وہ جو جھولا اس وقت میں بنتا تھا وہ یا لکڑی کا بنتا تھا یا بڑی چادر کو دونوں طرف سے باندھ دیا جاتا تھا، جسے سادہ زبان میں جھولی بھی کہتے ہیں. ہاں صحیح کہا میں نے. جھولی بنائی جاتی تھی، اس میں بچے کو لٹا دیا جاتا. اسے بھی گہوارہ کہتے تھے کیونکہ وہ جھولتا تھا. اب وہ کپڑے کا تھا یعنی جھولی تھی، یا وہ لکڑی کا تھا یعنی جھولا تھا. اب وہ جھولا کپڑے کا تھا یا لکڑی کا تھا، جھولا تھا. مہد کہتے ہیں جھولے کو. اب میں نہ لکڑی پر جا رہا ہوں نہ کپڑے پر. مجھے نہ لکڑی سے غرض ہے نہ کپڑے سے. مجھے تو غرض اس سے ہے کہ حسین اس میں ہے. توجہ ہے. اب حسین مولا کے گہوارے کی طرف نبی فرما رہے جاؤ حسین کے گہوارے سے خود کو مس کرو. اور فطرس آگے بڑھے، گہوارے سے مس ہو رہے ہیں، جھولے سے، جھولے سے، جھولی سے مس ہو رہے ہیں. حسین اور ہیں، وہ کپڑا وہ لکڑی اور ہے. تھوڑا بھائی گردن ہلاؤ میرے ساتھ بات کرو. حسین مولا اور ہیں. حسین تو کیا ہے؟ لحمہ لحمی دمہ دمی. حسین وہ ہے کہ نبی کا خون ان کا خون، نبی کا گوشت ان کا گوشت. حسین یہ ہے. یہ حسین نہیں ہے، حسین کا جھولا ہے. یعنی اگر حسین سے کپڑا یہ لکڑی مس ہو جائے تو وہ متبرک ہو جاتی ہے.
یعنی بے جان جسے دنیا کہے وہ جان عطا کرتی ہے، جسے بے روح دنیا کہے وہ حیات دے رہی ہوتی ہے، وہ زندگی بانٹ رہی ہوتی ہے۔ عزیزو، جو آج تک حسین سے جڑی ہوئی لکڑی اور کپڑے کو نہ سمجھ پائے ہو، جو آج تک حسین سے جڑے ہوئے کپڑے کو اور لکڑی کو نہ سمجھ پائے ہو، وہ حسین کو سمجھنے کے لیے اپنی طہارت کو پاک بنائیں۔ آئندہ نسلوں کو سیدھا کر کے لائیں۔ تھک رہے ہیں آپ میری بات؟ تمہارے ماں باپ نے غلطی کی تھی، تم مت کرو، تاکہ حسین تمہاری نسلوں میں آ جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی یہ فرشتے ہیں نا، فرشتہ ہے نا فطرس، تو اس کے بالوں پر جل گئے تھے، اس کا کیا مطلب؟ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ یہ بال علم تھا اور پر عمل تھا۔ بال علم جل گیا تھا، اب علم نہیں بڑھے گا، بس جتنا ہے اتنا ہی تو بات کافی ہے۔ فرشتے کا فطرس کا علم اب نہیں بڑھ رہا، یہ خود ایک مرض تھا، ایک بیماری تھی۔ علم کا نہ بڑھنا بیماری ہے۔ اگر کوئی 3 PhD بھی ہو گیا ہے اور پھر کہتا ہے میں بہت کچھ ہو گیا، مجھے کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیمار ہے۔ اور جو ہمیشہ کہے مجھے اور علم چاہیے، وہ ہے شفا یاب، وہ ہے صحت مند۔ جو علم اپنا روک دے مزید علم کے لیے، وہ کہہ دے مجھے کیا ضرورت ہے، مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے، میں ہی سب سے بڑا جاننے والا ہوں۔ جو اس لب و لہجے میں بولتا ہو، ایسا سوچتا ہو، وہ بیمار ہے۔ ہم فطرس کی بات کر رہے ہیں، انسانوں کا تو حال اور خراب ہے۔ کیا انسان کا کیا کہتا ہے؟ جب فرشتے کا بال علم یعنی علم بڑھ نہیں رہا، علم آگے نہیں بڑھ رہا، یہ اس کو مرض تھا، یہ اس کو بیماری تھی، یہ اس کو اللہ کی طرف سے تنبیہ تھی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، میں پھر گھبرا کے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے 1.25 گھنٹہ ہو گیا، کہ کہیں گے صاحب یہ تو بیٹھ کے بھول جاتے ہیں، اور ہمارے لیے پریشانیاں لکھی ہیں، تو اس میں ہمیں اطمینان دے دے، یہ بھی شفا حسین، اس پریشانی میں ہمیں اطمینان دے، یہ خود شفا ہے۔ بات تو ہو گئی نہ پھر ہوگی، مگر وہ بال علم اور پر عمل حسین مولا کے گہوارے سے مست ہونے کا۔ اچھا، ویسے بھی جب دیگ کھڑکنے کی آواز آئے نا، اذا جاء الطعام بطل الکلام، فطرس بالوں پر لے کر امام حسین کی بارگاہ سے جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں من مصری، کون ہے مجھ جیسا؟ تو جو حسین کے بیمار جیسا نہیں ہے، وہ حسین کے پاپا جیسا کیسے ہے؟ یا اللہ ہمیں حسین کا بیمار بنا دے، یا اللہ ہمیں امام حسین کا فقیر بنا دے، یا اللہ اس دروازے پر ہمیں منگتا بنا دے، پروردگارا ہماری جھولی کو یہاں وسیع فرما دے، ہمارے علم میں اضافہ فرما دے، ہمارے عمل میں بہتری عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما دے، ہمارے جوانوں کو تعلیم تقویٰ روزگار عطا فرما دے، ہماری بیویاں خواتین کو عورتوں کی عصمت اور عفت اور پاک دامنی کو محفوظ فرما دے، ہمارے علماء کو تقویٰ و پرہیزگاری عطا فرما دے، اور یا اللہ ہماری عوام اور قوم کو اطاعت و فرما برداری عطا فرما دے۔ مخصوص خاص حاجتیں ہیں، ہمارے کاشف بھائی کچھ کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، شاہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، سائیں بشارت بھائی کچھ کہہ رہے ہیں، اسی طرح آپ سب کے ذہنوں میں حاجات ہیں، کچھ اشارے کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست محترم، اس مجمع میں ہر شخص فقیر حسین ہے۔ یا اللہ تو نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے مانگنا ہے۔ ہم مولا علی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، قدم اوپر ہیں، ہم قدموں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ بیٹھے ہیں۔ رات بھی وہ ہے جس میں تجھے طے کیا ہوا ہے کہ دوزخ کو بجھا رہا ہے، جنت کو چمکا رہا ہے۔ یا اللہ
اللہ تو نے بہت کچھ طے کیا ہوا ہے، آج ہماری تقدیر بھی طے کر دے، ہمارے مقدر کو بھی بہتر کر دے، ہماری ساری حاجات جو ہر ایک کے دل میں علیحدہ علیحدہ ہیں، تو علیم بذات الصدور ہے، تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، ان ساری حاجات کو پورا فرما۔ خدمگاہ مولا علی کی انتظامیہ، یہاں کے خدمت گزار خادمین، پولیس انتظامیہ، بلدیہ کی انتظامیہ، یہ چیک کرنے والے، یہ صفائی کرنے والے، یہاں کے فقیر، یہاں کے ملا